حضرت لوط علیہ السلام نے جب قوم کو شرک سے اور گناہوں سے اور بے حیائی سے روکا تو قوم نے کہا کہ لوط علیہ السلام آپ روزانہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہو عذاب کے لے آؤ عذاب، اگر تم سچے ہو، تم تو سچے ہو ہی نہیں، ایسی باتیں کرتے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جب قوم کے ایمان سے اور اصلاح سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب انصرنی علی القوم المفسدین، میرے اللہ یہ فسادی لوگ ہیں، ان کے خلاف میری مدد فرما، اب ان سے تو بدلہ لے۔ اب اللہ رب العزت قوموں کو ڈھیل تو دیتے ہیں، یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، زیادہ دیر تک یہاں بے حیائی، کفر و ظلم نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی ڈھیل تو دیتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ ظالموں سے اس زمین کو پاک بھی کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں کو بھیجا عذاب کے لیے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور شرق اردن کی مشرقی علاقے میں سدوم کی بستیاں تھیں، حضرت لوط علیہ السلام وہاں بھیجے گئے تھے۔ تو یہ فرشتے پہلے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انسانی شکل میں آئے۔ انسانی شکل میں آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تین فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ یہ تین فرشتے آئے انسانی شکل میں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ میرے ابراہیم کو پہلے تو خوشخبری سناؤ۔ 90 سال یا 100 سال عمر ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو اولاد کی خوشخبری تم سنا، ایک کام یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد جانا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، ان پہ عذاب نازل کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آئے نا انسانی شکل میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہ پہچان سکے کہ یہ انسان ہیں یا فرشتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھایا، اچھی آؤ بھگت کی، فرمایا بیٹھو تم ادھر، میں ابھی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی بڑا دیا تھا۔ گھر گئے اور جا کر گائے کا بچہ، طاقتور اچھا بچڑا، اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کو بھون کر روسٹ بنا کر لے آئے۔ آؤ میرے مہمانوں تم کھاؤ۔ اب فرشتے تو کھانے پینے سے پاک، اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں بھائی۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو کسی کا دشمن ہوتا نا تو اپنے دشمن کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ آج بھی جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے اندر کچھ شرافت ہوتی ہے، کہتے یار ہم نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، ہم اس کے خلاف کیسے ہو سکتے۔ یہ پہلے زمانے میں تو ہم بہت سنتے تھے، یار ہم نے اس گھر کا نمک کھایا، ہم اس سے غداری نہیں کر سکتے۔ تو اس زمانے میں بھی چوروں کے اندر، دشمنوں کے اندر اتنا تو حیا ہوتی تھی کہ اپنے دشمن کو نقصان، اپنے جو ہے نا جس گھر کا کھایا اس کو نقصان نہیں دیتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں چپ کر کے، کھانا نہیں کھا رہے، تو کہنے لگے مالکم الا تاکلون، کیوں نہیں کھا رہے؟ تو سورہ زاریات کے اندر بھی اور سورہ ہود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم انسان نہیں ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہو، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم آئے ہیں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ اولاد آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ یہ خوشخبری دینے کے لیے بھی تو آئے ہیں، کوئی اور کام۔ انہوں نے کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتے، قال فما خطبکم، تمہارا اور کیا مقصد ہے، اور کیا کام ہے تمہارے ذمہ؟ انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم یہاں تو خوشخبری دے کہ آگے مجرم قوم کے پاس ہم نے جانا ہے، ان کو اب مجرموں کے پاس جانا ہے، تو کوئی خیر سے تو نہیں جائیں گے، عذاب کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم انہوں نے کہا قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ہم اس بستی کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے کہ جب بستی کے اندر عذاب آئے گا تو لوط علیہ السلام بھی تو وہاں پہ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا قال ان فیہا لوطا، بھائی اس بستی کے اندر تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، جب عذاب نازل کرو گے تو ان کا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا نحن اعلم بمن فیہا ابراہیم، ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس پہ عذاب نازل کرنا ہے، کس پہ نہیں کرنا، ہم زیادہ جانتے ہیں۔
لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم لوط علیہ السلام کو بھی اس عذاب سے بچا لیں گے اللہ کے حکم سے، اور ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے، آل و عیال کو بھی، لیکن إِلَّا امْرَأَتَهُ، اس کی بیوی اس عذاب سے نہیں بچ سکے گی، کیوں؟ وہ کافروں کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ پہلی شریعتوں میں مسلمان کافر کا نکاح ہو سکتا تھا، مسلمان کافر کا نکاح ہو سکتا تھا پہلے شریعتوں میں۔ ہماری شریعت کے اندر اللہ نے اس حکم کو ختم کر دیا، بس مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہو سکتا۔ اب کتنی بڑی محرومی کی بات ہے، کتنا بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی ہوں سردار، سرتاج، اور بیوی کافرہ ہو، ایمان سے محروم ہو، دریا چل رہا ہو پانی کا، آدمی پیاسا مر جائے، اللہ کی رحمت کا دریا چل رہا ہو، آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر تو منبع ہوتے ہیں نا، چشمہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر بھی آدمی بے دین ہو جائے، کافر ہو جائے، تو کتنا بڑی محرومی اور بدبختی کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ابراہیم آپ گھبراؤ نہیں، ہم لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکال لیں گے، ہم بچا لیں گے ان کو۔ کانت من الغابرین، یہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اب وہ فرشتے آئے، وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اسی انسانی شکل میں، بلکہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں، ابھی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی، اس شکل میں آئے۔ اب وہ خبیث قوم جو ہے وہ اسی برائی میں تو مبتلا تھی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ہے، اجنبی بچے ہیں، نوجوان لڑکے آئے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام بھی نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ قوموں کو جس برائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اسی کے اندر اللہ آزماتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم شکار کی بڑی شوقین تھی، اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ بھئی ہفتے والے دن تمہاری عبادت کا دن ہے، شکار نہیں کرنا مچھلی کا۔ اب یہ بڑی آزمائش تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے بھی ہیلے بہانے کیے کہ ہفتے والے، باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھی، ہفتے والے دن اوپر آ رہی ہوتی تھی، تیر رہی ہوتی تھی۔ امتحان تھا نا کہ بھی اللہ کے حکم کو کون پورا کرتا ہے۔ تو ان ظالموں نے یہ کیا، ہیلا کیا کہ چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، وہ نہر کا پانی ہفتے والے دن ادھر جو ہے نا چھوڑ دیتے تھے پانی، وہ مچھلیاں پانی کے ساتھ جو ہی ان حوضوں میں چلی جاتی، پیچھے سے بند کر دیتے، اور مچھلیاں تو قید ہو گئی نا حوض کے اندر۔ اب اتوار اور پیر اور دوسرے دنوں میں ان کو جو ہے نا شکار کرتے، کہتے ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں۔ اب یہ ہیلے بہانے میرے اور آپ کے سامنے تو چلتے ہیں نا، اللہ کے سامنے تو نہیں چلتے۔ تو بہرحال یہ قوم جو ہے نا لڑکوں کے ساتھ بے حیائی فحاشی کے اندر مبتلا تھی، اللہ نے فرشتوں کو بھی اسی شکل میں۔ اب فرشتہ کا تو حسن و جمال ہے پھر۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، جب ان کو پتہ چلا نا قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نوجوان لڑکے آئے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ ان بچوں کو ہمارے حوالے کرو، آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا بھی کچھ تو حیا کرو، میرے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب نقشہ بیان کیا کہ جب قوم کے پاس وہ فرشتے آئے نا، ایک طرف مہمان ہے، اب مہمان کو بندہ کیسے کہے کہ بھئی تو چلا جا، میں تیری میزبانی نہیں کرتا، یہ بھی تو شرافت کے خلاف ہے۔ ایک مہمان پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ آیا، کم از کم اس کا چائے پانی تو بندہ پوچھے نا، اور اس کو کہے نہیں نہیں یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں مہمان نہیں بناتا، تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ اور وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ فرشتے آئے جی ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں، جی آؤ بسم اللہ۔ لیکن وہ ڈر بھی تھا۔ لوطن سیء بہم، ان کو مہمانوں کی آمد سے حضرت لوط علیہ السلام جو ہے نا پریشان ہوئے، وضاقت بھی ذرعا، ان کا دل تنگ ہو گیا کہ میں اب مہمانوں کی کیسے حفاظت کروں گا۔ اب قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی لوط علیہ السلام نے کہ بدبختو، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم نے اگر خواہش پوری کرنی ہے تو نکاح کر لو ان سے، جو اللہ نے جائز طریقہ رکھا ہے، مجھے میرے مہمانوں سے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کے بارے میں۔ اگر میرے مہمانوں کی توہین ہوئی تو یہ تو میری میزبان کی توہین ہے نا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ کو پتہ ہے ہم نے کئی بار آپ کو روکا کہ اس قسم کے لڑکے اپنے پاس نہ چھوڑا کریں، کیوں چھوڑتے ہو آپ؟ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت کہنے لگے کاش میری کوئی قوم ہوتی تو میں تمہیں بتاتا۔ اب وہ لوگ دیواریں پھلانگ کر اوپر آ رہے ہیں،
दरवाजों से ऊपर चढ़कर अंदर आ रहे। ये जो मेहमानों का बताया था ना कि लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी ना काफिरा, उसने बताया था कौम वालों के आओ लूत अलैहिस्सलाम के पास लड़के आए हुए, तो वो दौड़ते हुए। अब वो जब दीवारें फलांग कर आने लगे तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए। फरिश्तों ने अंदाजा कर लिया कि अब बस इनकी जो है ना आखिरी हद है परेशानी की। उन्होंने कहा ला तखफ वला तहजन, लूत अलैहिस्सलाम आप खौफजदा ना हूं और ना परेशान हूं, हम इंसान नहीं हैं, हम तो अल्लाह के फरिश्ते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ऐसे उनके सामने हाथ मारा तो वो सारे के सारे अंधे हो गए, सारे के सारे अंधे हो गए और फिर दौड़ने भागने लगे। अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि हजरत आप यहां से रात के पिछले पहर जो है ना आखिरी हिस्से में, रात के आखिरी हिस्से में आप भी अपने घर वालों को लेकर चले जाएं, लेकिन पीछे मुड़कर कोई ना देखे। इल्ला मरातक, आपकी बीवी देखेगी वो भी अजाब के अंदर मुब्तला हो जाएगी। इन्ना मुनज्जू का व आहला का, हम आपको भी निजात देंगे आपके घर वालों को भी। इल्ला मरातक कानत मिनल गाबिरीन, इल्ला मरातक, तुम्हारी बीवी निजात पाने वालों में से नहीं होगी। कानत मिनल गाबिरीन, ये पीछे रहने वालों में से होगी। इन्ना मुनजिलून अला अहली हादिहिल क़रिया, हम इस बस्ती वालों पे अजाब नादिल करने वाले हैं। मिनस समा, ये अजाब ऐसा नहीं आएगा आसमान से आएगा। बिमा कानू यफसुकून, इस वजह से कि वो फिस्क व फुजूर गुनाहों के अंदर मुब्तला थे। अल्लाह ताला जब किसी कौम को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उमूमी तौर पे ये होता है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों को या तो उठा लेते हैं पहले वहां से, या फिर वो नेक लोग उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। अगर नेक लोगों ने रहना होता है, आम तौर पे ऐसा होता है। पिछले अंबिया की कौमों के ऊपर जब भी हलाक हुई है ना कौमें, तो अल्लाह ताला ने यही किया कि अपने पैगंबरों को उन बस्तियों से, उन इलाकों से, वहां से निकाले। तो कोई अल्लाह वाला, कोई नेक आदमी अगर कोई बस्ती छोड़ के जा रहा है तो ये खतरे की घंटी होती, ये खतरे की घंटी हो। ये नहीं होता कि जी हमने उनको निकाल दिया या वो चले गए, नहीं नहीं, ये खतरे की घंटी होती है, आदमी को समझना चाहिए। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम रात के पिछले पहर जो है ना लेकर चले गए। अब फरिश्तों ने क्या किया, 3 किस्म के अजाब आए उनके ऊपर। सबसे पहले तो नीचे से जमीन को ऐसे उठाया फरिश्तों ने। 28 बस्तियां थी, कई किलोमीटर के अंदर फैली हुई, नीचे से जमीन को उठाया ऐसे। आज भी वो जगह मौजूद है, बहरे मैयत जिसको कहते हैं, वहां मछली तक जिंदा नहीं रह सकती, पानी पानी है वहां। उसके इर्द गिर्द के इलाके वो कौम सदूम के थे, कौम लूत के, सदूम की बस्तियां थी। तो फरिश्तों ने उठाया हो, आसमान के करीब ले जाकर उलट दिया ऐसे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, ऐसे जमीन के अंदर आई। और उलमा ने लिखा है कि उस कौम की चीखों पुकार आसमान वाले फरिश्ते भी सुन रहे थे, इतना ऊपर ले गए। एक तो अजाब यह आया जलजला, और ऊपर से फिर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर के ऊपर एक आदमी का नाम लिखा हुआ था, मुसव्वमतन इंद रब्बिक, निशान लगाया हुआ था कि ये फला मुजरिम को इस पत्थर ने लगना है। पत्थरों की बारिश, फिर आग की बारिश हुई। अल्लाह माफ फरमाए, मिलिया मेट कर दिया। वलक़द तरकना मिन्हा, अल्लाह ताला ने फरमाया आयतम बय्यिना, हमने वाज़े वाज़े निशानियां जो है ना छोड़ दी पीछे वालों के लिए। ले आयातिल लिक़ौमी याक़िलून, उन लोगों के लिए जो अकल रखते हूं, कि जिनके अंदर अकल हो, सोच हो, फाहम हो, उनके लिए हमने दुनिया के अंदर उनके निशानात बाकी रखे ताकि लोग इबरत हासिल करें। कि जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह थोड़ी सी ढील तो देते हैं, लेकिन फिर अल्लाह जब पकड़ते हैं तो फिर इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। डरना चाहिए, हम गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए और अपने हालात को दुरुस्त करना चाहिए। जिन बुराइयों के अंदर इंसान मुब्तला है उनसे तौबा इस्तिग़फ़ार करके नेकी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ये वाक़यात हमारे लिए यही इबरत का सामान है, जहां अल्लाह तबारक व ताला नेक लोगों के ऊपर आजमाइश नादिल फरमाते हैं, वहां हमारे लिए भी तो इसबाक है, सबक है कि हम सुधर जाएं। अल्लाह ताला हम सबको